الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين مع علي والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما جناب آفتاب میمن صاحب، زاہد کربلائی صاحب، محمد طفیل، اقبال حسین رضوی، ڈاکٹر نصرت فاطمہ، سید محسن رضا زیدی، آپ کے ذہنوں میں عزیز اقارب میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات حاضرین کے مرحومین اور انجمن لشکر عباس کے اراکین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 ارشاد حضرت احدیت فلا وربک، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مومن ہی نہیں ہے، حتی یحکموک مگر وہ کہ جو آپ کو اپنا حاکم مانے، فیما شجر بینہم جب ان میں آپس میں اختلاف ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر وہ اپنے اندر نہ پائیں حرجن کوئی بھی بال برابر تکلف، تعرف، شک، شبہ، مما قضیتا جو فیصلہ آپ کریں، وَيُسَلِّمُ تسلیما اور آپ کے سامنے ایسے جھکیں جیسے جھکنے کا حق ہے۔ یہ میں نے آج عربی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ بحث اور گفتگو کا عنوان گزشتہ 2 دن تک آنے والوں پر روشن ہے، اور جو آج پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے احتراماً موضوع کی تکرار کر رہا ہوں کہ ہم جب تک عاشق مصطفیٰ نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کا عشق سمجھ میں نہیں آئے گا، اور عاشق مصطفیٰ ہونے کے لیے عاشق علی ہونا ضروری ہے، یعنی زینہ، ذریعہ، رستہ علی سے نبی کا اور نبی سے اللہ کا ہے۔ پہلی منزل مولا علی سے پیار، اور جو علی سے شدید محبت کرے پھر اسی کا پیار نبی سے شدید ہوتا ہے۔ شعر سوچ رہا تھا رستے میں کہ شوق دیدار مصطفیٰ والے سنیں، شوق دیدار مصطفیٰ والے سنیں، شوق دیدار مصطفیٰ والے سنیں، نبی کا چہرہ ہے چہرہ علی کا،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ چہرہ ہے جو وجہ اللہ بھی ہے اور وجہ مصطفیٰ بھی ہے، یعنی علی کو اللہ نے ایک ہی وقت میں دو عزتیں عطا کی ہیں۔ آمادہ ہیں بات پڑھیں؟ مولا علی کو اللہ نے ایک ہی وقت میں دو عزتیں عطا کی ہیں۔ مولا علی نفس خدا بھی ہیں اور نفس رسول خدا بھی ہیں۔ جی یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوگا؟ علی نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول اللہ بھی ہیں۔ بستر پیغمبر پر سوئیں گے تو نفس اللہ کہلائیں گے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے، شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئیں گے تو آواز آئے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن نَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ جی لوگوں میں سے کچھ ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لوگوں میں سے کچھ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنا نفس، اپنی جان، اپنا وجود بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں اللہ کی مرضیوں کے، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں، اپنا وجود بیچ ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ انہی پر رؤوف اور مہربان بھی ہے۔ شب ہجرت مولا علی مولا کے نبی کے بستر پہ سوئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بنا دیا، اور مباہلے میں گئے تو فرمایا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ اب ان جیسے تو ان جیسے ہوں گے، کمال تو یہ ہے کہ علی نبی جیسا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ ایک ہی وقت میں مولا کائنات کی عزت اور احترام اور مقام اور منزلت یہ ہے کہ آپ نفس اللہ بھی ہیں اور آپ نفس رسول اللہ بھی ہیں۔ اور جو نفس اللہ بھی ہو اور نفس رسول اللہ بھی ہو، پھر بھی کوئی ہے کہ جو یہ کہے میں علی کے برابر میں بیٹھنا چاہتا ہوں؟ میرے مولا فرماتے ہیں خبردار لا یقاسو بعلی محمد احد من هذه الامہ، احدا من هذه الامہ، خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کو نہ بٹھایا کرو۔ میری مراد ایسے بیٹھنا نہیں ہے، ایسے تو یہ گھوڑے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، ایسے تو یہ جی فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ساتھ بیٹھنے سے مراد بدن کا ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان سے زیادہ اخلاق کسی کا، یہ جو کریں وہی اخلاق بن جائے، جو یہ عمل انجام دے وہ انجام دیں وہی خلق بن جائے۔ مراد یہ ساتھ بیٹھنے والی ایسے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا یقاسو، خبردار مقایسہ نہیں کرو کہ وہ بھی ایسے ہی تو علی بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہیں تو علی بھی ایسے ہیں۔ جی ایک دفعہ نبی کی جگہ نماز پڑھا لی جس کی سند کے اوپر ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، ایک جگہ نبی کی، ایک مرتبہ نبی کی جگہ نماز پڑھا لی جس کی سند پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ تو ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، تو ہم بھی مانیں گے تب مانی جائے گی نا بات۔ متوجہ ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب فریقین کا مسئلہ ہو، دو لوگوں کا مسئلہ ہو، ایک کہہ رہا ہے میں مان رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نہیں مان رہا، تو کیسے مانی جائے گی بات؟ جی نبی کی جگہ ایک دفعہ نماز پڑھانے پر آپ دلیل قابلیت قرار دیں، اور جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ علی میرا خلیفہ ہے، جی کسی کے لیے، میں بہت ہی طالب علمانہ لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں، مولا علی کے علاوہ کسی کے لیے نبی نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا کہ میرا خلیفہ علی ہے، علی خلیفہ ہے پیغمبر۔ اب وہ مراد یہ ہے اور مراد وہ ہے۔ اچھا جب آپ کا مطلب پڑا تو مرادیں بدلنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑھ کر، اس سے روشن کوئی بات ہوگی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کے معنی میں گفتگو شروع گئی کہ یہ معنی نہیں مراد، وہ معنی نہیں مراد،
میں تو یہاں الجھن ہی دور کر دیتا ہوں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے. ہم علی کو وہی مانیں گے جو نبی کو اللہ نے بنایا ہے. نبی کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ہم مولا علی کو وہی مانیں گے. من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا مولا ہے. ہم علی کو وہی مانیں گے جو نبی کو اللہ نے مانا ہے، جو نبی کو اللہ نے بنایا ہے. کیا بنایا ہے نبی کو اللہ نے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. تو بس نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اب بھی کوئی بحث، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جتنا واضح اور روشن انداز سے عظمت علی کو نبی نے بیان کیا ہے، اس کا 1% بھی کہیں اور نہیں ملتا. لہذا ہم بہت کلیئر ہیں، بہت روشن ہیں. تمہارا دل رکھنے کو بہت ساری باتیں نہیں کرتے کہ کہیں دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی پریشان نہ ہو جائے. لیکن ہم اپنے عقیدے میں بہت روشن ہیں اور توہین کرنے کو بھی دین نہیں سمجھتے. دین کے خلاف ہے توہین کرنا. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. میں یہ مثال دے چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. آپ ایک گلاس، دودھ بھرا گلاس تصور کریں، دودھ بھرا گلاس تصور کریں. اس میں سکہ ڈال دیں، اس میں انگوٹھی ڈال دیں اور اس سکے سے پوچھیں کہ تمہیں آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا دودھ. پیچھے وہ کہے گا دودھ. دائیں دودھ، بائیں دودھ، اوپر دودھ، نیچے دودھ. اسے دودھ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. جی، اس سکے کو سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دودھ میں اتر گیا ہے. علی میں گم ہو جاؤ تاکہ علی کا دشمن تمہیں نظر ہی نہ آئے. ہم کسی اور پر غور کرنے کے لیے جمع ہی نہیں ہوئے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. لہٰذا صرف اور صرف مولا کائنات پر بات ہو رہی ہے. اور علی کے چہرے کو دیکھ لیں تو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے. عنوان خمسہ ہے عظمت مصطفیٰ. سرکار دو جہاں کی عظمت پر غور کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو انسان تو ہونا دور کی بات ہے. وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے. مومن ہونے کی شرط، ایک شرط اور روشن اور واضح شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا کہ جو آپ کو اپنا حاکم مانے گا اور آپ کے فیصلوں پر شک نہ کرتا ہو. اگر یہ والا باب میں نے کھول دیا نا تو ماحول خطرناک ہو جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایسی خطرناک مثالیں ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ نبی کی توہین ہوتی رہے، لیکن اگر کسی ایسے کی توہین ہو جائے جس نے توہین کی ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. کہاں جا کے سر پھوڑیں، کس سے جا کے شکایت کریں؟ جی، یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جن کی تعداد زیادہ ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ بیچارہ علاقے کا جو افسر ہوتا ہے اسے تو سب سے تعلقات رکھنے ہیں. وہ بعد میں کہتا ہے آپ بھی آ جاتے. وہ بعد میں کہتا ہے جی اگر میں نے یہاں کچھ پرچہ بنا دیا ہے تو آپ بھی آ جاتے تو آپ کے کہنے پہ بھی بنا دیتا. مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہماری تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی.
ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ جیسا کا تیسا کرو، عدلے کا بدلہ کرو، تھپڑ لگے تو مکہ مارو، یہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کاموں سے۔ اور عزیزو، یہ کسی حد تک تو یہ کمزوری ہے، یعنی ہماری قوم کی، آپ کی، ہماری کسی حد تک تو یہ کمزوری ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ کمزوری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کے پیچھے، جو ذکر میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے کی بات ہو، اور اللہ کے ارادے سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ عارضی طور پر تھوڑی تھوڑی سی جگہ بنا سکتے ہیں تو بنا لیجئے مومنین کے لیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیے تھوڑا سا۔ اس سے مل کر صلوات دیا کریں۔ بات آگے بڑھے۔ اب اگر مولا کائنات تک میں ہم پہنچ جائیں تو وہ ہمیں نبی تک پہنچائیں گے، اور نبی تک جو پہنچا ہے وہ اللہ تک پہنچے گا۔ یہ جو مثلث تصور ہے نا، یہ جو مثلث تصور ہے، یہ سے گوشہ تصور جو ہے، میں اپنے بعض جذباتی مولائیوں سے کہوں گا کہ لفظ 3 کے عدد سے نفرت نہیں کیا کرو۔ جی 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں نا، آپ اتنے نفرت کرتے ہیں ان سے۔ مینا کی سرزمین پر جب 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، بہت سارے لوگ تو آج تک کنکر مار کے نہیں آئے مگر پاکستان میں خوب مارتے ہیں، تو 3 کے عدد سے الجھا نہیں کرو، توجہ ہے، محاورہ نہیں بناؤ 3 13 اور 13 منحوس ہے اور 3 ایسی ہے، ان عددوں سے نہیں جھگڑا کرو۔ ہمارے پاس سب سے مضبوط عدد اگر کوئی ہے تو وہ 3 کا ہے، سب سے باکمال عدد اگر کوئی ہے تو وہ 3 کا ہے، جس میں سب سے پہلا نام اللہ کا، پھر رسول اللہ کا، پھر علی کا۔ یہ 3 کا عدد اللہ، رسول اور علی کا عدد ہے۔ جی تھوڑے سے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب بحث آ گئی آپ کے ہاتھ میں، مطلب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آج کا مضمون شروع کر رہا ہوں کہ مولا علی سے پوچھا جائے کہ یا علی بتائیے کہ نبی کیا ہے۔ اگر تاریخ لکھنے والے سے پوچھا جائے گا کہ نبی کے شمائل بیان کیجئے، نبی کا حلیہ بیان کیجئے، تو تاریخ لکھنے والا تو ایسے لکھے گا جیسے تاریخ دان لکھتے ہیں۔ یعنی یہ ممبر جس میں بیٹھا ہوں، ابھی اس بچے سے پوچھوں بیٹا یہ کیا ہے تو یہ ایک جواب دے گا، کسی اور سے پوچھوں کہ بھائی یہ کیا ہے تو وہ کوئی اور جواب دے گا۔ اس ممبر کو جتنے لوگ یہاں محترم تشریف فرمائیں، سب علیحدہ علیحدہ بیان کر سکتے ہیں، جیسے جیسی دید ہوگی، جیسی جیسی سوچ ہوگی، جیسی جیسی فکر ہوگی، ایسا ہی تعارف بھی ہوگا، ایسا ہی تعارف بھی ہوگا۔ تو ایک سی تعریف نہیں ہو پائے گی، معرفت کے مطابق تعریف ہوگی۔ کوئی اسے زینہ بولے گا، جی کوئی اسے قدمچے بولے گا، مثلاً کوئی اسے ممبر کہے گا، کوئی کہے گا لکڑیوں کا ایک بہت خوبصورت سا ایک صوفہ ہے، جی لکڑی کا ایک بہت خوبصورت سا مجموعہ ہے، کوئی کہے گا یہ شبیہ ہے ممبر مصطفیٰ ہے، جی کوئی کہے گا جی ممبر تو نظر آ رہا ہے مگر بیٹھنے کے بعد طے کریں گے کہ بیٹھا کون ہے، یعنی بیٹھنے والے کے بعد طے ہوگا کہ یہ کیا ہے۔
اگر بیٹھنے والا اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو یہ ممبر رسول ہے، اور اگر بیٹھنے والا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ میرے مولا جب اس زینے پہ جا کے بیٹھے چوتھے دور حکومت میں جس جگہ پر نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں، لوگ کانوں میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمار یاسر ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، میرے مولا علی نے حضرت عمار سے فرمایا، عمار یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اس لیے کہ آپ سے پہلے آنے والے حضرات شخصیات ایک ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، نبی کی جگہ وہ نہیں بیٹھے، نبی کے بعد والے زینے پر بیٹھے، بعد میں آنے والی شخصیت اس کے بعد والے زینے پہ بیٹھی، تیسری شخصیت سب سے نیچے والے زینے پہ بیٹھی، اور آپ وہاں جا بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو میرے مولا علی نے ممبر کو ایسے ہاتھ مار کے فرمایا، ما ھذہ الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بیٹھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسنین کو مولا نبی اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، جی نبی سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، نبی سے اونچا تو قد ہی کسی کا نہیں ہے، سرکار سے بڑا ظاہری قد بھی کسی کا نہیں ہے، اور حقیقی قد بھی کسی کا نہیں ہے۔ ظاہری قد یعنی 6 فٹ 8 فٹ جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، مولا نبی سے کسی کا قد بڑا نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی ہی سے پوچھا گیا، یا علی بتائیے نبی کا قد کتنا بڑا تھا؟ اچھا ابھی میری تمہید مکمل ہو جائے، یعنی اگر کوئی نبی کے قد کے بارے میں تاریخ لکھنے والا لکھے گا نا تو وہ انچوں میں بتائے گا کہ آپ کا قد اتنے انچ کا تھا، لیکن علی جب بتائیں گے تو انچوں اور فٹوں سے نہیں بتائیں گے۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی جب بتائیں گے نا تو علی یہ نہیں بتائیں گے کتنے فٹ کا تھا اور کتنے انچ کا تھا، تاریخ والوں نے تو لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن علی جب بتائیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ علی فرمائیں گے کانا کلما مشا ما عہد ان کانا طویل کانا اطول منہ۔ اب مولا علی کے جملے سنیں، فرماتے ہیں جب نبی نکلتے تھے گھر سے باہر اور کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، سب دیکھ کر کہتے تھے کہ نبی اس سے اونچے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو ظاہری طور پر بھی کسی سے چھوٹا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دید مولا کائنات کی ہے، اس ممبر کے لیے تو مختلف باتیں ہوں گی، مختلف تعریفیں ہوں گی، مگر ہر ایک کی اس کی معرفت کے مطابق گفتگو ہوگی، معرفت کے مطابق گفتگو ہوگی۔ اس دنیا میں تم سے کوئی پستر ہے؟ سوال اگر کسی سے کر لیا جائے کہ کیا اس دنیا میں تم سے کمتر کوئی ہے، تو کہے گا سبھی کمتر ہیں، مجھ سے افضل کون ہے؟ مجھ سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر میں ہی ہوں۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے، ڈھونڈ کے آؤ، کوئی تم سے کمتر ہے؟ ڈھونڈ کر آئے، کہا کوئی نہیں ملا، مجھے کوئی نہیں ملا جو مجھ سے کمتر ہو۔ دید کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، سوچ کو اونچا کریں گے، فکر کو بہتر کریں گے تو زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ اب اگر عام آدمی سے پوچھا جائے، کسی بھی محترم شخصیت سے جس نے نبی کی زیارت کی ہو، کہ بتائیے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، تو وہ بتائے گا کہ نبی کی آنکھیں نہ بہت ہی بڑی تھیں نہ بہت چھوٹی تھیں، معتدل آنکھیں تھیں، جو آنکھ کے اندر پتلی تھی وہ نیل گوں تھیں اور سبز رنگ کی تھیں، اور جب سرکار آنکھیں کھولتے تھے تو ایک خاص روب طاری ہوتا تھا۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا۔ مثلا اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ بتائیے نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو وہ کہے گا جی کھڑی ناک تھی، بہت حسین اس کے جی نتنے تھے، اور بہت ہی پختہ اس کی جلد تھی، اور دیکھ کر دل کرتا تھا کہ دیکھتے رہو۔ لیکن جب علی بولیں گے تو کچھ اور بولیں گے،
کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیے نبی کے لب مبارک کیسے تھے، تو وہ ممکن ہے کہ ایک تشبیہ بنا لے کہ ایسے تھے، مگر جب علی بولیں گے تو پھر کچھ اور بولیں گے۔ یعنی اب ہمیں نبی لینا کس سے ہے؟ میرا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمیں اور فضائل نبی کے بارے میں، ہم ربیع الاول کا خمسہ ہے، ہمیں نبی لینا کس سے ہے پہلے طے کریں۔ احترام سب کا رہے، دید سب کی اچھی ہے، کوئی نہیں کہے گا معاذ اللہ نبی کی توہین میں کوئی بات کہ ایسی ناک تھی اور ویسا رنگ تھا، کوئی توہین نہیں کرے گا، سب اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ مگر ان اچھی باتوں میں کس کی بات زیادہ اچھی ہے؟ وہ یقیناً علی کی بات سب سے اچھی ہے۔ فرض کیجئے حیدرآباد کے ایک بڑے چوراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے اور ایک دھماکے کی سی آواز گونجے اور لوگ اس جگہ جانب دوڑنے لگیں۔ جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ خدا نخواستہ 4 آدمی مر گئے، 10 آدمی زخمی ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد جو لوگ پہنچے تو انہیں جنازے تو نظر نہیں آئے، 1 آدھ زخمی نظر آئے۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا بھائی کتنے کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا جی 4 آدمی مر گئے، اتنے آدمی زخمی ہو گئے۔ وہ جو 1 گھنٹے بعد والا اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا 2 آدمی زخمی تھے، مرے ہوا تو کوئی نہیں تھا۔ اور وہ جو اور 1 گھنٹے بعد پہنچا اسے وہ زخمی بھی نظر نہیں آئے تو کہے گا زخمی بھی کوئی نہیں تھا۔ اور جو 2 گھنٹے بعد پہنچا تو اسے 2 گاڑیاں کھڑی بھی ضرور نظر آئیں مگر کوئی نقصان نظر نہیں آیا تو کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جو 4 گھنٹے بعد پہنچا تو گاڑیاں بھی ہٹا دی گئیں، کچھ آثار ضرور تھے تو کہے گا جی ٹرک نہیں ٹکرائے تھے، بسیں نہیں ٹکرائی تھی، 2 موٹر سائیکل ٹکرائی ہوں گی جی۔ اور اگر کوئی تھوڑی دیر بعد پہنچا تو وہ گاڑیاں وہ آثار بھی مٹا دیے گئے اور جھاڑو واڑو دے دی گئی تو کہے گا جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ واقعہ ایک ہے، راوی مختلف ہے۔ واقعہ ایک ہے، بیان مختلف ہے۔ عزیزان گرامی ناراض نہ ہونا، نبی کی آمد کا واقعہ ایک ہے مگر کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو گود میں آیا ہو اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا۔ وہ بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اگر نبی کی عظمت سمجھنی ہے اور نبی سے عظمت کو سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے تو علی سے پوچھنا ہوگا۔ بات معقول ہے؟ بات معقول ہے۔ بعض لوگ اس پہ چڑھتے ہیں کہ صرف علی کیوں، صرف علی کیوں؟ جب ہماری ساری مشکلیں ایک ہی جگہ حل ہو جائیں تو صرف علی ہی کیوں، صرف علی کیوں نہیں؟ جی ہمیں سارے مسئلے یہاں سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم یہاں کمال پر، علی نے کسی مسئلے پہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے نہیں آتا تو ہم کسی اور سے پوچھ لیتے۔ شجاعت یہاں کمال پر، سخاوت یہاں کمال پر، غیرت یہاں کمال پر، عزت یہاں کمال پر۔ جب سارے کمال کمال پر ہیں تو ہمیں اسی سے پوچھنا ہے کہ جہاں کمال ہی کمال ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ جس کمال کی بات کریں تو تسلیم نہ کرنے کا ایک اور حلیہ کہ صاحب یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ جنگ بدر علی نے حضرت حمزہ کے ساتھ جیتی، کہنے لگے اتفاقاً ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کو علی مار سکتے تھے۔ جنگ احد میں علی بھاگ کر نہیں گئے، کہنے لگے اتفاق ہوا ہے کہ علی نہیں گئے۔ اچھا جنگ خندق میں کہا وہ تو کوئی اور وجہ تھی، اتفاقاً ہو گیا۔ اب وہ وجہ نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ اچھا جنگ خیبر میں کہا جی وہ جو پرچم لے کے گئے تھے اس میں دوپٹہ، اس کی بھی فضیلت تو تھی، تو اتفاق ہو گیا۔ اچھا خانہ کعبہ میں جو ولادت ہوئی کا اتفاق ہو گیا۔ توجہ ہے؟ ایک لمبی لسٹ بیان کرتے رہے اور ہر دفعہ ایک ہی آواز آتی رہی، اتفاق ہے۔ اتفاق ہے تو بھائی بس مسئلے کو ختم کرو نا۔ جب سارے اتفاقات نے علی پر اتفاق کر لیا تو تم علی پر اتفاق کیوں نہیں کر رہے؟ کمال ہی کمال جہاں جمع ہو اس ذات کو علی کہا جاتا ہے۔
تمام تر عظمتوں کا مجموعہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ کس سے پوچھنا ہے بھائی؟ کس سے جا کر بات کرنی ہے؟ کس سے سمجھنا ہے کہ نبی کیسے ہیں؟ مولا علی سے۔ اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی بتائیے، صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نرا، ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ پوچھنے والے نے نہ پوچھا ہوتا اور علی مولا نے جواب نہ دیا ہوتا تو یہ حدیث کیسے بنتی اور آج بیان کیسے ہوتی؟ 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ علی، کیسے جانتے کہ مولا نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ آج 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ سرکار کے لب کیسے تھے، ناک کیسی تھی، سرکار کی آنکھیں کیسی تھیں؟ مولا علی بتا رہے ہیں، اور مولا علی نے جو بتایا وہ حدیث بنی اور پھر آج بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یا علی، فرمایا یا علی بتائیے سرکار دو جہاں کا چہرہ کیسا تھا۔ اب علی بن ابی طالب نبی کے چہرے کو بیان کر رہے ہیں، مولائی بیٹھے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اور شاید مولا کے فضائل میں اتنے پڑھ لوں کہ جو اب تک کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے وہ بھی پڑھ لیں۔ یہی تو ایک نتیجہ ہے نا۔ یا رسول اللہ، یا علی، نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کانا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، سرکار کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا۔ مولا علی کے الفاظ، سرکار کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حدیث قصہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں تو پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے۔ حدیث قصہ کے آغاز میں یہ بڑا حسین منظر جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ حدیث قصہ واحد حدیث ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، رسول اللہ کا کلام بھی ہے، جناب زہرا کا کلام بھی ہے، مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، حسن مولا کا قول بھی ہے، امام حسین کا قول بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ حدیث قصہ کا جو حسن ہے حدیثوں میں، اور سند کے بارے میں اس وقت بات نہیں کروں گا، اور صرف اتنا کہہ کے تسلی دوں گا علم دوست لوگوں کو جو سند کے اوپر بات کرتے ہیں کہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اگر اسے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں تو یہ سند کے اعتبار سے کافی ہے۔ سرکار نے آ کر کہا، بیوی فرماتی ہیں کہ میرے بابا تشریف لائے اور کہا کہ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو۔ اب یہ یمنی چادر ہی کیوں؟ دیکھیے کسی کے شہر کی چادر بھی اگر نبی نے اوڑھ لی ہو تو وہ اس شہر کی عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج 1400 سال کے بعد ہم ہر جمعرات کو یمنی چادر کا ذکر سنتے ہیں۔ سرکار اگر یمن کی چادر اوڑھ لیں تو وہ معتبر، سرکار اگر کوئی ٹاٹ کی چادر اوڑھ لیں تو وہ معتبر۔ تو نبی سے جو منسوب ہو جائے ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں نا۔ یہ تو مکہ ہے جہاں میٹھا پانی بھی نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے جی لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، جس شہر میں میٹھا پانی بھی نہیں ہے، جس شہر کے اندر کوئی گھاس پھوس پھول پودے درخت بھی نہیں ہیں، جس کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی آب و ہوا کیسی ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ انت حل بہذا البلد، تم یہاں رہتے ہو تو یہ شہر مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس شہر میں نبی رہتے ہوں
وہ شہر اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا اتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ بیوی فرماتی ہیں کہ فقطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی، میں لائی وہ کساء یمنی لائی اور فقطیتہ بہ، میں نے آپ کے اوپر ڈال دی۔ خود فرمایا میں نے ڈال دی، نبی نے نہیں لی ہے، بیوی نے ڈالی ہے۔ فقطیتہ بہ، میں نے آپ کو ڈھانپ دیا اس چادر سے، سیدہ کے الفاظ۔ وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، اور فوراً میں نے اسے ڈال کر جب آپ کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ وَإِذَنْ وَجْهُهُ يَتَلَأْلَهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ تو جیسے میری نگاہ گئی نا، چادر جیسے ہی ڈالی میں نے، تو چادر ڈال کے ایک مرتبہ میں نے جب دوبارہ اس طرف دیکھا تو كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي، اِذَا وَجْهُهُ، اس کا چہرہ۔ اب یہ وجہہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ نبی کی طرف ہے؟ نہیں۔ یہی میں بتانے کے لیے اپنے بچوں اور جوانوں کو میں نے حدیث کے ساتھ کھول کے آپ کو سنائی ہے۔ نبی کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح نہیں تھا، وہ پوری چادر چودھویں کا چاند۔ ہو کی ضمیر، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ بیوی فرما رہی ہے میں نے جب ڈال دی چادر، پھر چادر کی طرف دیکھا تو چادر کی طرف جب میں نے دیکھا وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، الہ کا اشارہ چادر کی طرف ہے، کیونکہ نبی کا تو چہرہ چھپ گیا۔ یہ نبی کے چہرے کی بات سیدہ نہیں فرما رہی، اس پوری چادر کا جو چہرہ تھا۔ دیکھیے چہرہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے میرے بچے کلیئر کریں مسئلے کو۔ چہرہ کہتے کیوں ہیں؟ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ شناخت کا ذریعہ ہے، یہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ کبھی میرے بدن کی شناخت کا ذریعہ یہ چہرہ ہے، کبھی میری مملکت کی شناخت کا ذریعہ کوئی فرد ہے، کبھی ہمارے مکتب کی شناخت کا ذریعہ کوئی عالم دین ہے، تو کہا جائے گا یہ تشیع کا چہرہ ہے، کہا جائے گا یہ پاکستان کا چہرہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہ چہرہ یعنی کوئی وجود ہوگا جو کسی پوری مملکت کا چہرہ ہو سکتا ہے، پوری ملت کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ مولا علی جو وجہ اللہ ہیں، علی وجہ اللہ، مولا علی جو وجہ اللہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذریعے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کا چہرہ علی نہیں ہے کہ تصور میں آنکھیں لے آئیں، ناک لے آئیں، تصور میں کان لے آئیں، تصور میں پیشانی لے آئیں۔ تم اللہ ماننے گئے تھے، کسی شرک کی طرف چلے گئے۔ یہ والا چہرہ نہیں ہے، شناخت۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانے تو علی کو دیکھے۔ اور خود مولا فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو خلق پر، مخلوق پر، مخلوق کے ذریعے سے جلوہ کرتا ہے۔ ساری مخلوق پر اللہ جلوہ کرتا ہے، جس مخلوق کے ذریعے اس مخلوق کو علی کہا جاتا ہے۔ چہرے سے مراد یہ ہے۔ فرما رہے ہیں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ نبی کا چہرہ، اور نبی اگر چادر لے لیں تو سیدہ فرما رہی ہے پوری چادر چودھویں کی چاند کی طرح۔ اب یہ چادر کیسی چادر ہے جو نبی پر پوری اتری؟ امام حسن آئے پوری اتری، امام حسین آئے پوری رہی، مولا علی آئے چھوٹی نہیں پڑی، جناب زہرا آئیں چھوٹی نہیں پڑی۔ یہ کیسی چادر ہے جو ایک لے تو اس پہ پوری، 5 لے تو ان پہ پوری۔ نبی مکرم کا قد دراز تھا، جی مولا علی کا قد کوتا تھا۔ جب شب ہجرت نبی کی چادر لے کے لیٹے، اب یہ چادروں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایک محاورہ سن لیجئے۔
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, ہماری زبان میں, ہماری زبان میں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. تو یہ چادر نبی پر آئی تو پوری رہی, امام حسن حسین اور جناب مولا علی اور جناب زہرا آئی تو پوری رہی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو چادر دیکھ کر پیر نہیں پھیلاتا, چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے. یہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے چادر بڑھتی جائے گی, چادر ان کے مطابق بڑی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اچھا نبی آرام کرنے آئے تھے نا, انی اجد فی بدنی ضعفا, میرے بدن میں ضعف ہے, مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. تو بی بی امام حسن سے فرماتی نا کہ بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں. پوچھا نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا چادر کے نیچے ہے. امام حسین آئے تو بی بی روک لیتی نا, بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے. امام حسین بھی آ گئے. مولا علی آئے, فرماتی یا علی نبی آرام کر رہے ہیں, مگر فرمایا تمہارے بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہے. فرض محال فرض کر رہے ہیں. بی بی کو خود کو تو پتا تھا, خود بھی فرما رہی ہیں میں چادر میں آ جاؤں. نبی آرام کرنے آئے نا, سونے دیں, آرام کرنے دیں. عجیب داستان ہے. عجب نہیں آواز آئے کہ یہ جب جمع ہو جائیں گے تبھی تو ضعف دور ہوگا. اور نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کیا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو اینٹوں والے گھر والے اور تھے, چادر والے اور تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرے خطاب میں کوئی جملہ سن کے آپ میں سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ دور آ رہا ہے. اب یہ سارے مسلک ختم ہو جائیں گے, بس دو ہی مسلک رہیں گے, یا حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت جلدی, بہت دیر نہیں ہے, اب زیادہ وقت نہیں رہا. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. سب پر روشن ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. روشن ہوتا جا رہا ہے, تیزی سے روشن ہو رہا ہے. جی خوشبو تو پرانی ہے, شامہ ابھی سالم ہو رہا ہے. شامہ فطرت کو سالم ہونے دیجئے, خود بخود اس دروازے پہ مجمع بڑھ جائے گا. فرمایا 14ویں کی چاند, تھک تو نہیں رہے میری بات کو. فرمایا 14ویں کی چاند کی طرح نبی کا چہرہ چمکتا تھا. اور فرمایا اور بتاؤں, کانہ مرآۃ, نبی کا چہرہ اتنا روشن, اتنا شفاف, اتنا حسین تھا کہ جیسے گویا آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں. شفافیت میں آئینے کی طرح. اب اس بحث میں جانے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے. کہ اگر نبی کا چہرہ آئینے کی طرح ہے تو جو نبی کو جیسا دیکھے گا ایسا ہی خود کو دیکھے گا. میرے مولا علی سے گفتگو آگے بڑھی. یا علی فرمائیے, بدن مبارک کی رطوبتوں کے بارے میں فرمائیے. تو بدن مبارک کی رطوبتوں کے بارے میں ایک رطوبت ہے پسینہ. جی ہمارے بدن کے پسینے سے بو آتی ہے. ہم اگر 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے تک کپڑے تبدیل نہ کریں تو کوئی اور تو کیا, ہمیں خود اپنے آپ سے برائی آتی ہے. جی پسینے کی بو. لیکن مولا علی کا آپ جملہ سنیں, فرماتے ہیں ریح عرقہ کانا اطیب من مسک الاظفر.
سرکار کے پسینے کی خوشبو جی زرد رنگ کے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھی. جی سرکار کے بدن مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ 2 دن بعد، سنا رہا ہوں روایت، نبی اگر 2 دن پہلے کہیں سے گزرے ہوتے تھے تو 2 دن بعد اصحاب کہتے تھے کہ نبی یہاں کھڑے تھے. فضائل سنا رہا ہوں مولا علی کی زبان سے، نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. 2 دن کے بعد اگر کوئی کہیں وہاں سے گزرتا تھا جہاں سے سرکار 2 دن پہلے گزرے ہوتے تھے، کہتے تھے نبی یہاں سے گزرے ہیں. سرکار کے بدن مبارک کی خوشبو 2 دن تک بھی رہتی تھی. خوشبو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نبی کو. جی یہ تو ہمارے لیے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا کے چند ہدیے پسند ہیں، ان میں سے ایک خوشبو کے لیے فرمایا کہ خوشبو دنیا کا ہدیہ ہے جو مجھے پسند ہے. خوشبو ایک دوسرے کو دیا کرو. میں ان بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا، شرعی تقاضوں کا خیال رکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو خوشبو دیا کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کچھ تو اشارے اتنی جلدی سمجھ میں آتے ہیں کہ مجھے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. مولا کائنات سے پوچھا جا رہا ہے یا علی نبی کی ناک کیسی تھی؟ تو اب مولا علی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر ایک اپنی دید کے مطابق ہی بتائے گا نا. بڑا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، مگر جب حضرت ابو ہریرہ نبی کی ناک بتائیں گے تو کچھ اور بتائیں گے، اور جب علی ہاں بتایا ہے ان کے ہاں سے بھی حدیث ہے، مگر جب علی بتائیں گے تو کچھ اور بتائیں گے. تو علی کیا بتا رہے ہیں؟ اب جملہ سنے مولا کا. فرماتے ہیں انفہ، نبی کی ناک. انف کہتے ہیں عربی میں ناک کو. انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی نہیں تھی. بھائی حیدرآباد کا منتخب مجمع ہے اور بہت دور دور سے احباب آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو سوزوکیاں اور بسیں بک کروا کے، کچھ لوگ وہ چنچیاں اور رکشے بک کروا کے آئے ہیں، کچھ تو وہ لوڈر رکشے بک کروا کر آئے ہیں. اور مجھے قدردانی کرنی چاہیے ایسے دوستوں کی کہ جو نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور آئے ہیں نبی کے عظمت اور فضائل کو سننے کے لیے. یہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. چہروں پہ جو رونق آتی ہے نا جب آپ فضائل سنتے ہیں، یہ آپ کے چہرے پہ فضائل سننے کے بعد رونق کا بڑھ جانا آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. جی ہاں وہ اور بات ہے کہ کسی کا ایمان شدید ہوگا، کسی کا ایمان اس سے کم ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا، لیکن ہے ایک اسی رستے پر. علی کے دشمنوں میں اور علی کے چاہنے والوں میں یہی تو فرق ہے. علی کے دشمن نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بڑے نمبر بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ نمبر علی کے چاہنے والے نے بھی بنا لیے ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں کمزور ہونا، تو اگر زیرو بھی ہے نا اس کی زندگی میں، تو لسٹ وہی ہے کہ جس کی سربراہی علی کر رہے ہیں. تو یہ اس سے بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ جس کی زندگی میں اعمال بہت اچھے ہیں مگر اس کے پاس محبت علی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ گویا ایسے ہے جیسے آپ ایک کے آگے زیرو بڑھاتے رہتے ہیں نا. نماز زیرو اور بڑھ گیا، روزہ زیرو اور بڑھ گیا، حج زیرو اور بڑھ گیا، معلوم ہوا لاکھ تک چلی گئی بات. مگر یہ سارے زیرو فائدہ جب پہنچائیں گے جب شروع میں ایک لگا ہوا.
ایک کو گرا دیں تو 50 زیرو بھی زیرو ہیں. صحیح ہے؟ تو بس ہمیں وہ ایک کو محفوظ رکھنا ہے. وہ ایک محفوظ رہے تو امید رہنی چاہیے پھر زیرو بھی آ جائے گا اور پھر اس زیرو کا فائدہ بھی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے. نبی کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے. سرکار کبھی برائی دیکھتے ہی نہیں تھے. سرکار کو برائی نظر نہیں آتی تھی. سرکار برائی نہیں دیکھتے تھے، بدبو نہیں سونگتے تھے، آتی نہیں تھی بدبو. بدبو نشأت لیتی ہے نجاست سے اور غلاظت سے. بھائی اب یہ میرا کام ہے نا کہ میں محنت کر کے بیٹھوں. بدبو کہاں سے نکلتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یا کسی کوڑی سے یا کسی گندگی کے ڈھیر سے. جہاں مجموعہ غلاظت ہو، جہاں مجموعہ نجاست ہو، اس سے پیدا ہونے والی چیز کو بدبو کہا جاتا ہے. تو جب پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ ہر نجاست ان سے دور ہے، صحیح ہے، تو بدبو ان کے قریب کیسے آئے گی؟ ان کے قریب اگر آئے گی کوئی چیز تو وہ خوشبو آئے گی. تو عزیزان گرامی تھک کر نہیں سنیے گا، اپنے اندر کردار کی اتنی خوشبو جمع کر لو کہ تم نبی کے قریب جا سکو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی فرما رہے ہیں کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے. بدبو آتی نہیں تھی، نبی کو بدبو آتی نہیں تھی. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. میلوں کے فاصلے سے جب حضرت یوسف چلے نا تو حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ رہی تھی. تو نبیوں کے اندر کوئی خوشبو ہوتی ہے، اس کو سونگنے کے لیے بھی شامہ معصوم چاہیے. اس مجلس کے اندر ممکن ہے کسی کو کوئی نظر آ رہا ہو جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. ممکن ہے کوئی خوشبو کسی کو آ رہی ہو، اور کہ ہوتا ہے مولانا میں ایک جگہ بیٹھا تھا، بڑی تیز خوشبو آ رہی تھی. تو کون تھا تمہارے ساتھ؟ فلاں دوست بھی تھا. اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو نہیں آ رہی تھی. تو مسئلہ خوشبو کا نہیں ہے، خوشبو تو تھی مگر ان دونوں کا فرق ہے. ایک کو خوشبو آ رہی تھی، ایک کو نہیں آ رہی تھی. تو یہ جو اپنا شامہ ہے نا، یہ سالم کرنے کی ضرورت ہے. خوشبو آئے. میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک تشہد مقامی وترد سلامی وتسمع کلامی. اے مولا رضا، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن میرے کان میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کی آواز سن سکوں. ہاں، جن کے کانوں میں صلاحیت ہوتی ہے وہ جواب سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں. ان میں سے اکثر کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی زندگی میں کسی کو بتائیں، اور بتائیں تو عہد لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بتانا کہ ہم امام کا سلام سنتے تھے، امام کا جواب سنتے تھے. حضرت ابراہیم مجاب کو مجاب کیوں کہتے ہیں؟ کربلا میں امام حسین کے حرم میں انہیں مجاب اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بھی امام کو سلام کرتے تھے امام کا جواب آتا تھا. مجاب یعنی جسے جواب دیا جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا کہ خبردار، یہ خوشبو سونگنے کے لیے شامہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جنت کی خوشبو کے بارے میں یہ ہے کہ 50,000 سال کے فاصلے سے، سال بھی مادی اور شمسی نہیں، نوری سال، 50,000 سال کے مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی آپ بلا تشبیہ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے انسان کو مثلاً کشمیر میں اگر کوئی چیز لگائی گئی تو وہاں وہ خوشبو آ رہی ہو جو کشمیر میں چیز ہے، بلا تشبیہ. اتنے اس سے بھی کہیں زیادہ تصور سے بڑا تھا. یعنی ہزاروں میل کے فاصلے سے خوشبو آئے گی جنت کی. خوشبو آئے گی تو کہیں گے جی جنت قریب ہو رہی ہے.
برزخ سے گزرنے والے کہیں گے جنت قریب ہو رہی ہے۔ اب ذرا ایک حدیث سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو محمد و آل محمد کے بغض پر مر گیا اسے جنت کی خوشبو کبھی نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا اسے جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ تو جنت کی خوشبو، نبی کو خوشبو کے علاوہ کچھ اور نہیں محسوس ہوتا تھا، کبھی بدبو کری بو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ آگے بڑھیں۔ پوچھا یا رسول، یا علی، نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ تو اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ گوشت کا لوتھڑا، 6 انچ کی زبان، مثال کے طور پہ سرکار کی زبان ایسی تھی، ایک دفعہ حضرت مسکرائے تو میں نے زبان دیکھ لی، مگر علی یہ نہیں بول رہے۔ علی فرما رہے ہیں کان ینطق بلغات کثیرہ، یہ زبان ہر زبان بولتی تھی۔ مولا کا زاویہ نگاہ، فرمایا نبی کی زبان ہر زبان بولتی تھی۔ جی میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہندوستان سے کوئی آیا تو حضرت نے اس کو بولنے سے پہلے کہ وہ بولے، حضرت نے اسے ہندی زبان میں گفتگو، حضرت نے آغاز کیا گفتگو کا۔ تو اس نے پوچھا آپ ہندی جانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم ہر زبان جانتے ہیں۔ وہاں اصحاب امام میں سے کسی نے تعجب کیا تو امام نے فرمایا کہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت نے ایک کنکر اپنے منہ میں لیا، اس پہ لعاب لگایا، اپنا ایک کنکر پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا یہ تم اپنے منہ میں رکھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کنکر جس پہ مولا نقی کا لعاب دہن لگا ہوا تھا، نبی مولا علی نقی کا، مولا نقی کا لعاب دہن لگا ہوا تھا، کہتا ہے وہ کنکر میں نے اپنے دہن پہ رکھا تو میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے یا نہیں؟ پوچھا مولا علی سے یا علی نبی کے ہونٹ کیسے تھے؟ فرمایا علی شفتہ السفلی خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ مولا علی فرما رہے ہیں سرکار کے نیچے والے، بلا تشبیہ، سرکار کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا، اور اس تل کو دیکھ کر بہت سارے لوگ عاشق ہو جاتے تھے۔ وہ تل سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مجمع بیٹھا ہے، ایک تعداد بیٹھی ہے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہ جو تل ہوتا تھا نا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ نبی کے لبوں کی جنبش اور اس تل کا رقص نمائی کرنا وہ لوگوں کو نبی کا عاشق بنا رہا ہوتا تھا۔ آیت اللہ خمینی نے تو پوری غزل کہہ دی نبی کے تل پر، پوری غزل کہہ دی آیت اللہ خمینی نے۔ مجموعہ ہے غزلوں کا، دیوان ہے آیت اللہ خمینی کا، غزلوں کا مجموعہ ان کا پورا دیوان ہے۔ یعنی دیوان، شاعر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیوان اسے کہتے ہیں کہ حروف تہجی سے قافیے سارے جمع ہوں، یعنی حروف تہجی کے سارے قافیوں پر اگر آپ نے مثلا الف کا قافیہ، بے کا قافیہ، مثلا جیم کا قافیہ، مثلا لام کا قافیہ، سارے قافیے اگر حروف تہجی کے آپ نے نظم کر لیے ہوں غزلوں میں تو پھر دیوان بنے گا۔ کلام کے مجموعے کو دیوان نہیں کہتے۔ 100 کلام جمع کر دیے دیوان چھپا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دیوان کہتے کسے۔ دیوان کی یہ ایک مختصر تعریف یہ ہے جی، آیت اللہ خمینی کا مکمل دیوان ہے غزلوں کا، اس میں نبی کے خال پر، لبوں پر لگے ہوئے تل کے اوپر جی پوری غزل کہہ دی۔ 2 مثل سنا دوں؟ فرماتے ہیں من بے خال لبت اے دوست گرفتار شدم،
میں تو آپ کے لبوں پہ رکھے ہوئے تل کا ہی اسیر ہو گیا ہوں. میں تو اسیر خال لبت ہوں. میں تو آپ کے لب پر لگے ہوئے تل کا اسیر ہوں. من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم. اللہ کے عشق میں جو آپ کی مخمور آنکھیں ہیں نا، ان مخمور آنکھوں نے ہی مجھے بیمار بنا دیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے میری باتوں سے. توجہ کر لی آپ نے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں. پوچھا یا علی، نبی کی انگشتائے مبارک، انگلیاں نبی کی کیسی تھی؟ تو آپ نے، کوئی اور ہوتا تو میں نے کہہ چکا کچھ اور کہتا، اب علی جیسا کہہ رہے ہیں. فرمایا نبی کی انگلیوں کی کیفیت یہ تھی کہ تفجرت من بین الاصابع عیون الماء. جب آپ چاہتے تھے آپ کی انگلیوں کے درمیانی جگہ سے پانی بہتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی سے پیاس برداشت نہیں ہوئی تو کٹورا لے کر آوازیں لگا رہا تھا، کسی کے پاس پانی ہے؟ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. سرکار نے آواز سے اشارہ کیا، قریب آؤ. وہ دوڑتا ہوا نبی کے قریب آیا. نبی نے اپنے ہاتھ کو ایسے اپنی انگلیوں کے کٹورے کے اندر ڈال دیا. سب نے دیکھا کہ نبی کے ہاتھ سے پانی بہہ رہا ہے. فرمایا جاؤ جا کے اسے پی لو. جناب زہرا اگر دور ہوتی تھیں اور حسین مولا کو بھوک لگتی تھی تو نبی اتنا انتظار نہیں کرتے تھے کہ زہرا آ جائیں، بلکہ اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک دن جب حسین ہمک ہمک کر پی رہے تھے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے. قربان جائیں اس گھرانے پر، ان پر قربان جائیں، بلند تر صلوات پڑھیں. میرے مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا علی فرمائیں نبی کے پیر مبارک کیسے تھے؟ نبی کے پیر کیسے تھے؟ فرمایا ارسلہ فی بئر ماؤہ اجاج ماؤہ اجاج فعدبا. جب کبھی نبی کسی کڑوے کنویں کے اندر پیر ڈال دیتے تھے تو نبی کے پیروں کی برکت سے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں کھانا کھانے گئے، دعوت پر گئے. ابو ذر دور سے گھڑا بھر کے لائے. سرکار نے پوچھا یہ مٹکا باہر سے بھر کے لائے ہو؟ کہاں سے بھر کے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے وہ کڑوا ہے، میں میٹھا پانی آپ کے لیے دور سے لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرکار کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور دونوں پیر کنویں میں لٹکا دیے. ابو ذر کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں کہ پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا. اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا تو ایسا میٹھا ہوا کہ پھر سارے شہر میں مشہور تھا کہ ابو ذر کے کنویں سے پانی بھرو، اس سے زیادہ میٹھا پانی نہیں. سبحان اللہ. مجلس بہت طویل ہو گئی. میرے مولا سے پوچھا یا علی نبی کی سواریوں کے بارے میں فرمائیں، تو بڑا طویل جواب ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا. میرے مولا نے فرمایا کل دابۃ رکبھا النبی، ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہو جائے،
ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہوئے ہوں، بقیت علی سنہا ولم یحرموا قط، اس کی عمر رک جاتی تھی، پھر وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی زندگی بھر کبھی بیمار ہوتی تھی۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جائیں تو وہ نہ بوڑھی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ بیمار ہوتی تھی۔ پچھلے سال کے خمسے میں یا اس سے پچھلے سال کے خمسے میں اور کئی جگہ یہ بات میں کر چکا ہوں کہ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گھوڑے کی جو فطری اور طبعی عمر ہے نا، 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 6 سال کا گھوڑا تو جوان ہو جاتا ہے جی، 8 سال کا 10 سال کا گھوڑا شباب پر ہوتا ہے، 14-15 سال کا گھوڑا اس کے بعد بوڑھا، 25 سال میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔ نبی کا گھوڑا ذوالجناح 50 سال بعد کربلا میں جوان ہے۔ کربلا کا واقعہ نبی کی رحلت کے 50 سال بعد ہے۔ سارا لشکر جانتا تھا جس گھوڑے پر حسین بیٹھتے ہیں وہ نبی کا گھوڑا ہے۔ کوشش ہوتی تھی کہ تیر گھوڑے کو نہ لگے۔ حسین مولا کو اپنے نانا کی سواری سے بھی بڑا پیار تھا اور یہ گھوڑا بھی حسین مولا سے بہت پیار کرتا۔ کبھی امام حسین نے اسے چابک نہیں مارا، صرف کہتے تھے کہ تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ چل تو یہ آہستہ ہو جاتا تھا، فرماتے تھے مجھے اترنا ہے تو یہ ایسے رکتا تھا کہ حسین کو تکلیف نہ ہو۔ جب عصر عاشور حسین گھوڑے پر بیٹھے تو دیکھا کہ شدت پیاس سے گھوڑے کی زبان باہر آ رہی ہے، بار بار اپنی زبان کی خشکی کا اظہار کرتا ہے۔ امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے، چل میں تجھے پانی پلا لاؤں۔ میرے مولا ابھی جہاد کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، عباس شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، اب حسین اکیلے ہیں کربلا کے میدان میں۔ توجہ ہوئی حسین کی کہ گھوڑا پیاسا ہے تو فرمایا چل میں تجھے پانی پلا لاؤں۔ امام نے گھوڑے کو موڑا نہر کی طرف، جیسے حضرت عباس نے گھوڑا نہر میں اتارا تھا نا، ایسے مولا نے گھوڑے کو نہر میں کچھ پانی میں اتارا، اس کے پیروں تک پانی آیا۔ امام نے فرمایا پانی پی لے۔ جب امام نے فرمایا پانی پی لے تو گھوڑے نے اپنی گردن ہلائی اور اشارہ کیا میں نہیں پیوں گا۔ شدت پیاس ہے، شدید پیاسا ہے گھوڑا۔ جب امام نے اصرار کیا تو اس نے امام کی طرف اشارہ کیا۔ آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے، آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے کہ اس نے امام کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ آپ بھی تو پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے۔ شاید یہ روایت اس لیے بنی ہو کہ حسین بتانا چاہتے تھے کہ یہ کتنا با وفا گھوڑا ہے۔ فرمایا پہلے تو پانی پی لے۔ جب اس نے امام کی طرف اشارہ کیا نا تو امام نے فرمایا پہلے تو پانی پی لے۔ جب امام نے کہا نا پہلے تو پانی پی لے تو پھر اس نے خیموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے گھوڑا پیاسا گھوڑا باہر نکال دیا۔ حسین مولا نے پیاسا گھوڑا باہر نکال دیا۔
اور جب کربلا کے میدان میں امام اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے نا، تو یہ گھوڑا بھی امام کا دفاع کر رہا تھا. یہاں تک ملا کہ ایک شخص امام نیزہ اٹھا کر امام کے قریب آ گیا تھا پیچھے سے. وہ پیچھے سے امام کی کمر میں نیزہ مارتا، اس گھوڑے نے اپنے پیروں سے اسے زخمی کیا، دور ہٹایا حسین سے. اور پھر جب میرے مولا کو تیر پہ تیر لگے، خاص طور پر ایک تیر نے حسین کو بیٹھنے نہیں دیا، وہ حرملہ کا تیر. جب مختار نے پوچھا تھا نا حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، حسین کی زوجہ رباب تیری مرنے کی آرزو کرتی ہے، تو کہا میں نے 3 تیروں سے کربلا میں ظلم کیا. ایک تیر میں نے عباس کے مشک میں مارا، پانی بہہ گیا تو عباس خیموں کی طرف نہیں گئے. دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، باہر بھی جو مومنین بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں گے. کا تیسرا تیر میں نے جب چلایا جب حسین گھوڑے سے گرتے نہیں تھے. حسین کو تیروں پہ تیر لگ چکے تھے مگر حسین گر نہیں رہے تھے. تب میں نے آگے سامنے جا کر، بالکل سامنے جا کر حسین کے سینے پہ تیر مارا، جو تیر امام کی کمر سے باہر نکلا. امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالیں مگر اس کے 3 پھل تھے، وہ امام کی کمر میں جا کے رک گیا تھا. تب امام نے اس کی ڈنڈی توڑی تھی مگر اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا. حسین گرنے لگتے ہیں، گھوڑا کچھ سنبھالا دیتا ہے، امام زین پکڑ کے پھر سنبھل جاتے ہیں اور گرتے گرتے اس طرف اشارہ کرتے لا واللہ. بالکل وہ وقت کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں تو اس جانب جہاں گر رہے ہوتے تھے سنبھلتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ، دوسری طرف گرنے لگتے تھے کہتے تھے لا واللہ. لا واللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی کچھ دے رہا ہو اور یہ لینا نہ چاہ رہا ہو. حرم حضرت معصومہ خم میں نے حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مسائل سنے. وہ بیان کر رہے تھے جب حسین گرتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. تو کون تھا، کیا دے رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے نبی کہتے تھے میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے نا یہ میرا امتحان ہے، نا مجھے خود گرنے دیجئے. کبھی فاطمہ زہرا ماں نظر آتی تھی، حسین میری گود میں آ جاؤ تو اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے. اجر و کمال اللہ. بہت گریہ ہو گیا. اب وہ وقت آیا کہ حسین زمین پر آ رہے ہیں، گھوڑے اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے ہیں تاکہ حسین گرے تو تکلیف کم سے کم ہو. حسین مولا نے زین چھوڑا، زمین کی طرف آئے مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے میں. تیروں پر معلق قدم رہا، رو رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دو، اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو عطا فرمائے. یہ دونوں بھائیوں کی قسمت کیسی ہے، ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے ہیں، ایک کا جنازہ تیروں پر رہا ہے. حسین زمین پر آ گئے، تھکے نہیں عزادارو، تھکے نہیں. حسین زمین پر آ گئے. ذوالجناح حسین سے خالی ہو گیا. پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں اس کو تبرک کے طور پہ رکھوں گا. آج کے بعد کوئی اس پہ سواری نہیں کرے گا. سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. اس نے ایک 2 سپاہی جو آتا رہا اسے زخمی کرتا رہا. 80 سپاہیوں کو زخمی کیا. پھر پسر سعد کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. تو دوڑا اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا. لاشیں بکھرے ہوئے تھے. یہ ایک لاشیں پہ جاتا تھا اور سونگتا تھا، اور ایسے سونگتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا.
اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، حسین کے گلے سے خون نکل رہا تھا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف، زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، وہی جا کے رکا جہاں سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ اے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین